پاکستان کے انتخابات 8 فروری 2024 کو ہو رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کا خدشہ یہ ہے کہ جو فیل گڈ فیکٹر مارکیٹ کے اندر ہے ایک سٹیبلٹی دیکھنے کے بعد اور یہ جو ٹرسٹ اس ٹائم پر ہے یہ انتخابات اور انتخابات کے بعد تک کیا کنٹینیو کر پائے گا کنسیڈرنگ کہ لوگ مارکیٹ ریئیکٹ کر رہی ہے پازیٹیولی؟ تو انیکا صاحبہ ایک تو آپ نے بہت اچھا انٹروڈکشن سامنے رکھا. آپ نے کہا آئی ایم ایف جو ہے وہ کلیدی وجہ ہے, اس کو کپل کیجئے اسمگلنگ, ہوڈم, افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اور ڈی ڈالرائزیشن کا ایفرٹ آن پارٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ. ایک تیسری چیز بھی رکھ لیجئے جو آپ کے سوال کو آئی تھنک آنسر کرنے میں مدد کرے گی کہ ایک ایس آئی ایف سی کریٹ ہوئی اور اس کے انڈر یہ جو سارا پروسیس ہے اس میں اب اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک رول ہے, ہماری گورنمنٹ کا بھی ایک رول ہے, پروونسز کا بھی ایک رول ہے اور ہماری سول بیوروکریسی کا بھی ایک رول ہے. اب یہی چیز جو ہے آئی تھنک کنٹینیو کرے گی آنے والے دنوں میں. اور اس سے اب پروگرام کیا ہے؟ دیکھیں پروگرام تو یہ ہے کہ جو آپ نے ابھی یہ سارا کچھ شروع کیا ہے اس سے آپ کو روپے کی قدر میں جو جائریشنز آ رہی تھیں وہ ایٹ لیسٹ نہیں دکھائی دے رہی, تو ایک اسٹیبلٹی دکھائی دے رہی ہے. آپ کو اسٹاک مارکیٹ میں ایک ٹیل ونڈ کی وجہ سے 40,000 سے انڈیکس 67,000 پہ آ گیا. یہ ون آف دی کوئکسٹ 50% گین ہے جو 2004 کے بعد مارکیٹ نے دیکھا ہے. ہمارا جو تجارتی خسارہ بھی ہے اور ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ بھی ہے اور جو ہمارا مالیاتی فسکل خسارہ ہے, بجٹ کا جو خسارہ ہے وہ بھی تھوڑا سا سنبھلا ہوا ہے. اگر آپ ان سب چیزوں کو دیکھیں تو انٹرنیشنل بانڈ بھی ہمارا اسٹرینتھن ہوا ہے. اب کوئی چوائس نہیں ہے انیکا صاحبہ, یہی اسٹرکچر کنٹینیو کرے گا. اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ آئی ایم ایف کا کمپلیٹ ہوگا. انیکا یو اینڈ آئی ہیو ٹاکڈ اے لاٹ اباؤٹ دس پہلے بھی. جو ملک بیرونی خسارے کے چیلنج میں آتا ہے, چاہے وہ سری لنکا ہو, بنگلہ دیش ابھی آیا نہیں تھا, پاکستان تو ایک جس طرح سے نا اسٹینڈ 2 میں چلا گیا تھا جولائی سے پہلے. کیا تھا؟ آئی ایم ایف ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا. سو دی اکانومی ڈنٹ گو انٹو اے ٹیل اسپن, اٹ جسٹ واز فروزن. زر مبادلہ کے ذخائر گر رہے تھے. کم جولائی یو ہیو دا پروگرام, آپ زر مبادلہ کے ذخائر کو اوپر جاتے ہوئے دیکھتے ہیں, آپ باقی ڈونرز کو اندر آتے ہوئے دیکھتے ہیں, آپ ایف ڈی آئی کی باتیں تھرو ایس آئی ایف سی دیکھتے ہیں, آپ ایگریکلچر کی ایک ریکوری دیکھتے ہیں. 5% گرو کیا ہے ایگریکلچر 3 ماہ میں 2 سپٹمبر. آپ کے ایف پی آر کے ریونیوز بھی ٹھیک ہیں. خاقان صاحب, سوری آئی ایم کٹنگ یو شارٹ. ایگریکلچر کی کیونکہ آپ نے بات کر ہی دی ہے, سو آئی وانٹ ٹو آسک دیٹ ایز ویل کہ دیکھیے ایک بڑا چنک ہے ہماری اکانومی کے اندر ایگریکلچر کا, اور اس ایگریکلچر کو ٹیکسیشن اب آنے والے وقتوں کے اندر سننے میں آ رہا ہے کہ ٹیکسیشن بڑھے گی اور ایگریکلچر کے اوپر بھی ٹیکسیشن بڑھے گی, ریٹیل پر بھی ٹیکسیشن بڑھے گی. کیا آپ کی خبر بھی یہی ہے؟ کیا آپ کو جو آپ کے ارد گرد کے لوگ بڑے انفلوئنشل ہیں وہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہونے والا ہے؟ کیا پاکستان کی اکانومی کے اندر یہ ایک بہتر سمت کے اندر معاملے کو لے کر جائے؟ سو دیکھیں نا, اب جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے وہ تو آپ کا زیادہ محیط ہے کہ آپ نے مانیٹری یعنی کہ پالیسی ریٹ اوپر رکھنا ہے, پرائسز بڑھانی ہے, ڈی ویلیو کرنا ہے اور اپنے خرچے تھوڑے سے سنبھالنے ہیں. جو اگلا پروگرام آئے گا وہ اسٹرکچرل ان نیچر ہوگا. اسٹرکچرل سے مطلب یہ ہے کہ جن ایریاز کو ٹیکس نہیں کر رہے پلیز ان کو ٹیکس کیجیے. ایگریکلچر انکم ٹیکس چاہے وہ پروونسز کا سبجیکٹ ہو پر اٹ ول بی پارٹ آف دیٹ. آگے چلیے, ریٹیل اور ہول سیل 60% ہے انیکا ہماری اکانومی کا. اگر وہ ٹیکس نہیں دے گا اور وہ رجسٹر نہیں ہوگا تو پھر آپ ساری عمر باہر سے ہی مانگتے رہیں گے. اور پھر ریئل اسٹیٹ کی پراپر کیپٹل گینز یعنی کہ جو کمائی ہوتی ہے اس پہ اس کی ٹیکسیشن یہ آنے والے وقتوں میں کم آئی ایم ایف اور وداؤٹ آئی ایم ایف آپ کو کرنی ہی پڑے گی, کیونکہ انڈسٹری سے بوجھ تبھی اٹھے گا اور آپ اپنی جو مینوفیکچرنگ پہ اتنی ہیوی ٹیکسیشن رکھے ہوئے ہیں وہ تبھی کم کر پائیں گے. جو آپ ویج ارنرز پہ ٹیکسیشن رکھے ہوئے ہیں وہ تبھی کم کھائیں گے اگر آپ براڈ بیسنگ کریں. رائٹ, لیکن خاقان صاحب ہمارا یہ اسٹرکچرل ریفارمز تو ہم لوگوں کو کرنے کی ضرورت ہوں گی, لیکن مجھے بس یہ بتا دیجیے گا کہ اس موقع کے اوپر جہاں پاکستان آلریڈی اکنامک ووز سے گزر رہا تھا, اب اسٹیبلٹی آئی ہے, ٹرسٹ ایشوز بھی تھوڑے بہتری کی طرف گئے ہیں ایز یو مینشنڈ, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی ایک پولیٹیکل اکانومی ہے. یہاں سیاسی عدم استحکام آتا نہیں ہے, وہاں ہم معاشی اشاریے ڈاؤن فال کا شکار ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے, اب بھی ہو رہا ہے. ایسی صورت میں جہاں اسٹیبلٹی آئی ہے وہاں انتخابات قریب آ رہے ہیں, کیا انتخابات کے بعد جو بھی سیاسی جماعت آئے گی وہ ایک اکانومی کو اپنے بہت منشور کا بڑا حصہ, ایک امپورٹنٹ حصہ سمجھتے ہوئے آگے بڑھتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے کسی بھی طریقے سے اکانومی کو سیاست سے جڑے ہونا چاہیے؟ کل میرے پروگرام میں علیم خان صاحب فرما رہے تھے کہ سیاست کو پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ یا پاکستان کی سیاست کے ساتھ نہیں جڑے ہونا چاہیے اکانومی کو.
دیکھیے جو آنے والی حکومت ہے اس کے پاس نا روم ٹو مینیور بہت کم ہے. یہ ایک ڈفرنٹ ٹائم پیریڈ ہے. آئی ایم ایف کا ایک پروگرام نیا چل رہا ہوگا, ایس آئی ایف سی کے تحت آپ چیزیں چلا رہے ہوں گے, آپ کا اسٹرکچرل ریفارم چل رہا ہوگا, اور ساتھ ساتھ یاد رکھیے کہ آپ کی اب تو باہر کے ممالک نے آپ کو اگر رقوم دیں, جو ایف ڈی آئیز اگر آئیں گی تو وہ بھی اسی اس شرائط سے آئیں گی کہ یہ جو اس وقت آپ کام کر رہے ہیں, جو پراپر ریفارم کی طرف جانے کے لیے آپ ایٹ لیسٹ ایک فریم ورک بنا رہے ہیں, چاہے وہ ایگریکلچر انکم ٹیکس کا ہو, چاہے وہ ڈی ریگولیشن کا ہو, چاہے وہ یہ جو کلاگڈ آرٹریز ہیں ان کو ان کلاگ تو نہیں کر رہے, پر آپ ان کو بائی پاس کر کے ایس آئی ایف سی کے تھرو انویسٹمنٹ لا رہے ہیں. یہ اسی فریم ورک, ایس آئی ایف سی از این انسٹیٹیوشنل فریم ورک. The economy, I think, is likely to work in the coming years اسی کے انڈر. So room to maneuverability بہت کم ہوگا. اسی فریم ورک میں آئی تھنک چیزیں چلیں گی. So ایک وہ جو ایشو تھا کہ پالیسی کا تسلسل نہیں ہوتا, پالیسی ایک شخص چلاتا ہے, اکانومی اس حساب سے مولڈ کرتی ہے, اور وہیں دوسرے شخص یا دوسری جماعت کی جو ہے وہ حکومت آ جاتی ہے اور وہیں پالیسی کو کے ربط کو توڑ دیا جاتا ہے. وہ اب نہیں ہوگا. ان ادر ورڈز دیٹس واٹ یو آر سیئنگ. تو اس میں تو انویسٹر کے لیے بہت روم ٹو گرو بھی ہوگا. خاقان صاحب, انٹرنیشنل انویسٹمنٹس کتنی زیادہ پاکستان کو اسٹیبل اکانومی کے طور پہ دیکھیں گی؟ دیکھیے انٹرنیشنل انویسٹمنٹ تو مسٹ ہے نا. ایف ڈی آئی تو آنی چاہیے پاکستان میں. $1.5-2 ارب کی ایف ڈی آئی آتی ہے پاکستان میں. دا پوٹینشیل از مچ مور. اور اب ریکوڈک پہ کام ہو رہا ہے. کسی دن اس پہ وی کین ہیو اے لانگر چارٹ. ریکوڈک کو ہم نے ابھی اپنے جو شیئرز ہیں ان کی ویلیویشن کرائی ہے. ہم کچھ ایگریکلچر کے پروجیکٹس کارپوریٹ فارمنگ کے رکھ رہے ہیں. یہ سب کچھ اب چلے گا کیونکہ اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے. میں بار بار یہ ورڈ اس لیے یوز کرتا ہوں کہ روم ٹو گو ہیئر اینڈ دیئر ول اگین برنگ یو. جہاں آپ جون میں کھڑے تھے $4 ارب کے ذخائر تھے, مارکیٹس ڈیفالٹ لیول پہ ٹریڈ کر رہی تھی. سو دیٹس بیہائنڈ اس. آئی تھنک اس انسٹیٹیوشنل فریم ورک میں جو پالیسی کنسسٹنسی اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہے اس میں ابھی تو پرائیویٹائزیشن کی انہی کا بات کی ہے نا ہم نے. یہ تو نہیں کہا کہ ہم نے پی آئی اے بیچ دیا ہے. ابھی دیر از اے سلپ بٹوین دا لپ اینڈ دا کپ والی سچویشن ہے. دیر ول بی مینی تھنگز دیٹ ول کم جن کو برجز کو عبور کرنا پڑے گا. ابھی کس طرح ہم نے انرجی سیکٹر کے 500 سے لے کے 900 ارب کا اس سال کا نقصان ہے انیکا. دس از ناٹ اے اسمال نمبر دیٹ آئی ایم گیونگ ٹو یو. سو اگر یہ ایگریکلچر انکم ٹیکس ریئل اسٹیٹ ان سب کو ملاؤں تو 1000 ارب روپے کا پوٹینشیل ہے. ابھی ایڈ میموار آ جائے گا جو ابھی ٹیم آئی ایم ایف کی وزٹ کر کے گئی ہے, بٹ آئی ایم ان دا نو. سو یہ دیٹ از دی کائنڈ آف پوٹینشیل دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. اب اس سب کو ہم چھوڑ تو نہیں سکتے. ابھی تو پاکستان کے ڈیٹ پہ اتنا کام ہونے والا ہے. ہم نے ملکوں سے بات کرنی ہے. کیا یہ سارا کام کرنے کی جو کیپیبلٹی ہے وہ نئی حکومت کو بلڈ کرنی چاہیے. دیٹس دی ادر امپورٹنٹ پارٹ. وہ ان کو لیکن ود دی 18th امینڈمنٹ یہ کیپیسٹی اگر وفاقی حکومت بلڈ بھی کر لے تو اس کا کوئی خاص فائدہ ہوگا خاقان صاحب؟ فائدہ یہ ہوگا کہ وہ کلیدی کام کرے. ایجوکیشن کو نہ چلائے, ہیلتھ کو نہ چلائے, زکوٰۃ اینڈ عشر کو نہ چلائے, فوڈ اینڈ سیکورٹی ایگریکلچر کو نہ چلائے. یہ پروونسز کے کام ہے. وہ کلیدی کام کرے. پاکستان کے بجٹ کو ٹھیک کرے, پاکستان کی پرائیویٹائزیشن کرے, انرجی سیکٹر کو ٹھیک کرے, ڈی ریگولیٹ کرے ملک کو, گروتھ کا انفراسٹرکچر کریٹ کرے, ڈومیسٹک انویسٹر کو ایکسائٹ کرے, ان کو کمپیٹیٹو مارکیٹ فراہم کرے. ایگریکلچر ایک کراپ میں ہم نہیں ہیں. رائس میں کبھی بھی رائس کی شارٹ فال نہیں ہوتی اور دنیا بھر میں رائس پاکستان کا بکتا ہے. سو یہ ہیں وہ کام جو فیڈرل گورنمنٹ کو کرنے ہیں. آئی تھنک کہ جو سیکنڈ فیز ہے, ابھی تو یہ ایک فیز ہے آف ایڈجسٹمنٹس جس میں سے آپ گزر رہے ہیں. پرائز کی بھی ہیں, کچھ چھوٹی موٹی ایف ڈی آئی آ رہی ہے, کچھ آپ پریپیئر کر رہے ہیں اداروں کو. یہ تو ابھی جب چینج ہوگا انٹو ریئل اسٹرکچرل ورک یہ مشکل فیز ہوگا. اگلے 3 سال ول بی دا مچ مور. عوام کے لیے کتنے مشکل فیز ہوگا کیونکہ عوام آلریڈی کافی بھگت رہے ہوتے ہیں. نارملی ہر چیز کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑتا ہے. یہ اسٹرکچرل فیز کی مشکلات کیا کشن کر جائے گی حکومت یا عوام تک جائے گی؟ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا. کشن کر جائے گی حکومت, اس لیے کہ اگر فسکل کا خسارہ کم ہوگا, ایکسپینڈیچرز کو آپ نکالیں گے فیڈرل سے اور کم کرنا شروع کریں گے, ایکسپینڈیچر کا ریفارم کریں گے اور مالیاتی خسارہ ٹوٹے گا تو انفلیشن ٹوٹنا شروع ہو جائے گی. آپ کی آج کی انفلیشن, یہ کوئی کہتا نہیں ہے بات, پر میں کہہ رہا ہوں آپ کے پروگرام پہ, 8000 ارب کا جو ملک خسارہ کر رہا ہو وہ 8000 ارب کے نئے نوٹ چھاپتا ہے. یاد رکھیے کہ بہت بڑی انفلیشن تو یہیں سے آ جاتی ہے. انٹرنیشنل فیکٹرز بھی ہیں, سب کچھ ہے. So it will, I think, can I just, in the last for the people of Pakistan, just to give them hope, I think we have gone through the worst. If we continue the way we are and then structural کا کام کریں گے تو vulnerable اور middle income کے لیے بہتری ہوگی, جہاں سے زیادہ شاید ڈاؤن ورڈ نہ سلائڈ ہو.